سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن نے ایسٹ زون کے نوزائیدہ ڈی آئی جی وزیر داخلہ ضیاء لنجار کے اکلوتے بھانجے ڈاکٹر فرخ لنجار کی پہلی وکٹ سچل تانے کے نئے ایس ایچ او ریاض بھٹو کی اڑا دی، ان کی پوسٹنگ رکوا دی۔ انہیں ریاض بھٹو کا ناکردہ گناہ یا ناکردہ خطا تو بالکل یاد آ گئی، لیکن خود انہیں چیلنج کرنے والے انسپکٹر جنہوں نے سب کے سامنے کہا تھا کہ اگر آئی جی نے ان کی پوسٹنگ رکوا دی تو انہوں نے آئی جی کو ایل پر مارنے تک کی دھمکی دی تھی، وہ با اثر ترین منہ زور پولیس افسر جو ہے خود ساؤتھ زون کے ڈی آئی جی اور خود وزیر اعلیٰ کے پرسنل سٹاف افیسر ڈی آئی جی فرخ بشیر کی آشیرواد کے نتیجے میں جو ہے وہ اپنی من پسند جگہ یعنی ڈاکس تھانے کا ایس ایچ او بننے میں کامیاب ہو گیا۔ اسے روکنے ٹوکنے کی ہمت جرت تو خود سندھ پولیس کے سربراہ میں نہ ہو سکی، جس طریقے کی جرت اور ہمت کا مظاہرہ جو ہے انہوں نے ایک مسکین پولیس افسر ریاض بھٹو کی پوسٹنگ کو رکوانے میں جو ہے وہ ظاہر کی یا دکھائی۔ اور سب سے بڑھ کر جو اس وقت آپ ناظرین یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ کون سا شریف زادہ ہے جو کہ اس وقت خود شکارپور کے ایس ایس پی جو ہے وہ ان کے کیمپ آفس میں جو ہے وہ اس طریقے سے سینہ چوڑا کر کے بیٹھا ہے، جن پر خود سندھ حکومت کی جانب سے زندہ مردہ گرفتاری پر کہتے ہیں کہ 20 لاکھ روپے کا انعام ہے۔ کیا یہ سب کچھ سندھ پولیس کے آئی جی کو نظر نہیں آتا؟ یہ کیا معاملات کیا ہے؟ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ایس پی فیروز آباد، کیا ان کا جرم، ان کا گناہ انہیں دکھائی نہیں دیتا کہ ساری اپنی توپوں کا رخ جو ہے وہ اپنی نفرتوں کا جو ملبہ ہے وہ صرف اور صرف ایک انسپکٹر ریاض بھٹو کی پوسٹنگ پر ہی انہوں نے گرا دیا؟ یہ معاملہ ہے کیا؟ اسی پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ ایسٹ زون میں نئے ڈی آئی جی کی پوسٹنگ سے جو ہے وہ کراچی میں جو ہے کراچی پولیس میں جو ہے وہ ٹھیکیداری کے ایک نئے سسٹم کی جو ہے وہ بنیاد رکھ دی گئی ہے، ایک نیا رسوائے زمانہ سسٹم جو ہے وہ متعارف کروایا جا رہا ہے اس نئے ڈی آئی جی کی آمد کے بعد سے۔ وہ کون سا سسٹم ہے اور کیا اسے کراچی کے موزور طاقتور ترین ایس ایچ اوز اور خود ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز قبول کریں گے کہ نہیں، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ آج کا یہ ہمارا پروگرام بہت ہی اسپیشل ہے، بڑے اس میں تابڑ توڑ قسم کے حملے ہیں، بڑے اس میں چھپتے ہوئے سوالات ہیں سندھ پولیس کے آئی جی سے۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی دیوان جی نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق ریاض بھٹو انسپکٹر کی پوسٹنگ جو ہے خود ایسٹ زون کے ڈی آئی جی ڈاکٹر فرخ لنجار اور خود ڈسٹرکٹ ایسٹ کے ایس ایس پی انہی کے ہم نامی ڈاکٹر فرخ رضا کی رضامندی سے طے پائی تھی، اور انہیں باقاعدہ حیدرآباد سے بلوایا گیا تھا کہ تمہیں سچل تھانے کا ایس ایچ او لگایا جائے، جا کے وہاں اپنے تھانے کا چارج لیا جائے۔ جب یہ اطلاع اڑتی اڑاتی خود سندھ پولیس کے آئی جی تک پہنچی تو آئی جی جو ہے بہت زیادہ چراغ پا ہو گئے اور اپنے آپ سے باہر ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے ہوتے ہوئے انہیں جو ہے کون سچل جیسے تھانے کا ایس ایچ او لگا کر جو ہے وہ اپنی نوکری کو، اپنی پوسٹنگ کو للکار رہا ہے۔ انہوں نے غصے میں اسی وقت پیغام دے دیا کہ اس کی پوسٹنگ نہ کی جائے، جس کے بعد جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ چارج لینے سے روک دیا گیا ہے، اور ان کی جگہ جو ہے وہ ایک اور پولیس افسر جس نے کہتے ہیں کہ 25 سے 30 لاکھ کا ٹینڈر بھرا، اور اس کے بعد ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ سچل تھانے میں بحیثیت ایس ایچ او کی کر دی گئی ہے۔ انسپکٹر عامر گوپانگ جو ہے یہ انہیں جو ہے وہ ایس ایچ او سچل کا چارج دے دیا گیا ہے۔ اب ان کا جرم کیا، قصور کیا ہے ریاض بھٹو کا؟ ریاض بھٹو کا قصور اور جرم یہ جو اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، تصویر یہ ہے کہ اس کی پروموشن پر جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ سٹار لگانے کی غلطی، جرم یا گناہ کبیرہ جو ہے وہ علی حسن بروہی نے کیا ہے۔ یقیناً یہ ایک غیر اخلاقی اور غیر قانونی حرکت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل یہ کی ہے کہ وہ ایک داغی
شخص ہے، ایک ایسا داغی کہ جس پہ لینڈ گریبنگ کے الزامات ہیں، بلکہ بہت سارے مقدمات بھی ان کے خلاف درج ہے، تو انہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ قانون کے کسی رکھوالے کو، قانون کے کسی محافظ کے پروموشن پر جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ سٹار لگائے اور پھر اس کی اس طریقے سے تشہیر بھی کرے۔ یہ یقیناً پولیس کی جگہ سائی ہے، پولیس کی بدنامی ہے، اور اس پر جو ہے وہ آئی جی کا جو موقف ہے وہ اس لحاظ سے درست ہے اور میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود انسپکٹر ریاض بھٹو کیا کرے جب ریاض بھٹو کی پروموشن کروانے میں خود علی حسن بروہی کا ہی رول ہے، کردار ہے۔ اگر ان کی پوسٹنگ وہ کرواتا ہے، ان کی پروموشن وہ کرواتا ہے، باقی ان کو تمام تر ریلیف جو ہے وہ پولیس کے معاملے میں وہی دلواتا ہے، تو پھر وہ تو ان کا ڈی آئی جی بھی وہی ہے، ان کا آئی جی بھی وہی ہے، ان کا ہوم منسٹر بھی وہی، سب کچھ ان کا وہی ہے، وہی ان کا مائی باپ ہے۔ اگر آئی جی سندھ کو یا ایڈیشنل آئی جی کراچی کو یا پھر ہوم منسٹر کو اتنا ہی پولیس فورس کی ناموس کا خیال ہے، تو پھر دوسروں کی مداخلت سے اس فورس کو روکنے میں یا بچانے میں اپنا کردار کیوں نہیں ادا کرتے؟ کیوں دوسروں کے کہنے پر جو ہے ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ کرتے ہیں؟ کیوں دوسروں کے کہنے پر جو ہے وہ ڈی ایس پیز کی پوسٹنگ کرتے ہیں؟ کیوں دوسروں کے کہنے پر جو ہے وہ خطرناک ملزموں کو عزت و احترام سے تھانوں سے رہا کر دیتے ہیں؟ وہاں ان کی غیرت کہاں مر جاتی ہے، وہاں ان کا ضمیر جو ہے کہاں ستو پی کر سو جاتا ہے، وہاں پر انہیں غیرت ان کی نہیں جاگتی ہے۔ لیکن ایک تصویر کیا بنا دی، ایک ان کو سٹار کیا لگا دیا کہ یہ خود ریاض بھٹو کا جو ہے وہ سنگین ترین جرم بن گیا، اتنا بڑا جرم کہ اس جرم کی پاداش میں جو ہے وہ انہیں جبراً ریٹائرڈ تک کر دیا گیا۔ انہیں اس سے زیادہ میں کیا کہوں کہ یہ جرم، یہ گناہ تو آئی جی کو نظر آیا کہ وہ ان کی پوسٹنگ کی راہ میں دیوار بنتے چلے آ رہے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے وہ خود حیدرآباد کے مختلف تھانوں میں ایس ایچ او رہ چکے ہیں اس تصویر کے بعد بھی، لیکن کراچی میں ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی۔ لگتا ہے کہ کراچی پولیس جو ہے وہ الگ ہے، حیدرآباد پولیس الگ ہے۔ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ یہ انتقامی کارروائی آیا ریاض بھٹو کے خلاف ہے، یا یہ انتقامی کارروائی جو ہے وہ نوزائیدہ ڈی آئی جی ایسٹ ڈاکٹر فرخ لنجار کے خلاف ہے، یا پھر خود قابل احترام صوبائی وزیر داخلہ یعنی ضیاء لنجار کے خلاف ہے؟ کسی کے خلاف تو ہے، لیکن نزلہ برگ گرتی ہمیشہ غریب پر، ہمیشہ لاچار پر، ہمیشہ کمزور پر۔ اب ریاض بھٹو جو ہے وہ ان تینوں پلروں میں سب سے کمزور مہرہ ہے، اس کی گردن سب سے کمزور ہے، تو اس کمزور گردن میں ہی پھانسی کا پندہ فٹ کر دیا سندھ پولیس کے آئی جی کی جانب سے، اور انہیں جو ہے اس پوسٹنگ سے محروم کر دیا گیا۔ اب شرم کی بات ہے کہ جس پولیس افسر نے کہا تھا کہ آئی جی کو میں اپنے ایل پہ مارتا ہوں، آئی جی کے اندر ہمت ہے تو میری پوسٹنگ رکوا دے، وہ کون سا پولیس افسر ہے؟ میں اپنے پروگراموں میں ریکارڈ کر چکا ہوں، اور آئی جی جو ہے وہ اس کی شکایت لے کر جو ہے خود سی ایم کے پاس بھی گئے تھے کہ بھئی یہ تو بہت ہی موزور قسم کا انسپکٹر ہے، جس کی سفارش خود ایوان صدر سے ہوتی ہے، یعنی کہ شاہی محل سے ہوتی ہے۔ خود ذل سبحانی صدر مملکت آصف علی زرداری کا جو مالشی ہے وہ ان کا سفارشی ہے، جو ان کا کزن ہے، انہوں نے سفارش کی ہے، اور صدر نے کہا کہ ان کو ایس ایچ او لگاؤ جہاں یہ جانا چاہتا ہے، گڈاب جانا چاہتا ہے وہاں لگاؤ، جہاں لگاؤ، ان کے معاملے میں کوئی روک ٹوک نہ کی جائے۔ تو اس پر پھر آئی جی نے جو ہے وہ اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا دیا۔ وہی نن لال جو ہے وہ آج جو ہے خود شیر شاہ تھانے سے ساؤتھ زون کے ڈی آئی جی اسد رضا، اور خود ایس سی ایم ہاؤس کے جو ہے سی ایم کے جو خود پی ایس او ہیں یعنی کہ ڈی آئی جی فرخ بشیر کی آشیرواد سے، ان کی رضامندی سے انہیں ڈاکس جیسے سونے کی کان نما تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا۔ روک سکو تو روک لو آئی جی صاحب، آپ کا بس نہیں چلتا، یہاں آپ کے پر جلیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کون ہے وہ، شیر پہ سوا شیر ہے، وہ آپ کو ہلا کے دم لے گا۔ وہ ریاض بھٹو نہیں ہے جو کہ آپ کا ستم، آپ کا زخم، آپ کا دکھ، آپ کا تکلیف مسکراتے ہوئے سہ لے گا۔ وہ نن لال ہے، نن لال ہے جو اس نے کہا کر کے دکھا سکتا ہے، ایل پہ مار سکتا ہے۔ خوف ہے آئی جی کو، اس لیے آئی جی نہیں مزاحمت کرے گا، نہیں رکاوٹ ڈالے گا، کچھ نہیں کرے گا، کچھ کر بھی نہیں سکتا ہے۔ چیلنج دے رہا ہوں میں، یہی وجہ ہے کہ 15 لاکھ روپے بھی دیے، کوئی فری میں اللہ واسطے نہیں دے، سفارش تو ہے، لیکن جہاں جا رہا ہے وہاں پر سفارش کے ساتھ ساتھ جو ہے مٹھائی چلتی ہے، مٹھائی کے بغیر وہ اپنے باپ کی پوسٹنگ بھی فری میں نہیں کرتا، چاہے میڈیا والا کا ہے یا میڈیا والے کا باپ کا ہے۔ وہ
صرف میٹھی گولیاں دیتے ہیں اور کام کسی کا نہیں کرتے، سوائے قائد اعظم کے علاوہ کسی کو وہ کسی کی تابع داری قبول نہیں کرتے۔ ساؤتھ زون میں قائد اعظم کا راج چل رہا ہے، یہ واحد زون ہے جو قائد اعظم کے علاوہ کسی اپنی باپ کی بھی سفارش نہیں مانتے۔ یہ اب وہاں ایوب میرانی کو جو ہے وہ لگا دیا ہے پریڈی تھانے میں، ان سے بھی کہتے ہیں کہ 15 لاکھ روپے لیے گئے اور یہ 50% پر آئے ہیں، یعنی کہ جو ان کو ویکلی ملے گی اس میں سے جو ہے وہ آدھے جو ہے وہ ڈی آئی جی آفس اور سی ایم ہاؤس پہنچائیں گے۔ یہی حال حنیف سیال کا ہے، وہ بھی 10 لاکھ روپے دے کے جو ہے وہ گارڈن لگے ہیں۔ میٹھے در سے نصیر تنولی جو ہے وہ رسالہ چلے گئے، رسالہ سے جو ہے مسٹر زرداری نے بلوچستانے آ گئے۔ یہ ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی، جس میں سب سے اہم پوسٹنگ 2 ہی تھی، نن لال کی اور خود جو ہے اسی کیا نام ہے ریاض بھٹو کی وکٹ تو گرا دی آئی جی نے۔ اب بائی خان جو ہے وہ میٹھے در تھانے کے ایس ایچ او لگنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ تو روکڑا ہے، یہ کاروبار کی خبر تھی، یہ ٹرانسفر پوسٹنگ کی، جس میں خود آئی جی سندھ کی اپنی انا جو ہے وہ بھی اس وقت جو ہے ہمیں راج کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، خود معاملے میں کس کے کیا نام ہے ریاض بھٹو کے۔ اب ایک ڈاکو جو ہے وہ ایس ایس پی کے کیمپ آفس میں ہے، شرم کی بات ہے، کیمپ آفس میں ہے شاہ نواز چاچڑ جو ایس ایس پی شکارپور ہے، 20 لاکھ کا انعام ہے۔ آئی جی صاحب نظر آپ کو آتا ہے یا آپ کو نظر کا چشمہ بھیجواؤں کہ انہیں بھی دیکھیں، یہ بھی آپ ہی کے چین آف کمان میں ہے۔ کیا ایکشن لیں گے آپ اس نوجوان ایس ایس پی کے خلاف؟ کیا انہیں ڈاکوؤں کی سرپرستی کے جرم میں آپ سسپینڈ کریں گے یا ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی زحمت گوارا کریں گے، یا آپ کے ان ناتوا کاندھوں میں اتنی جرت ہمت نہیں کہ آپ اتنا بڑا بوجھ اٹھا سکیں؟ یہ میں آئینہ دکھا رہا ہوں لیکن بیکار ہے، کہتے ہیں نا کہ کیا پوچھتے ہو حال میرے کاروبار کا، بیچ رہا ہوں آئینے اندھوں کے شہر میں۔ یہ لوگ اندھے بن جاتے ہیں اپنے معاملے میں، جب انہیں آئینہ دکھاؤ تو جہاں کچھ نہیں کر سکتے تو وہاں پھر یہ آنکھیں بند کر دیتے ہیں، کبوتر کی طرح۔ کبوتر اگر بلی کو دیکھتا ہے تو آنکھیں بند کر لیتا ہے، آنکھیں بند کرنے سے ان کی موت نہیں ٹلتی، موت ان کو لپک جاتی ہے۔ یہ بتا رہا ہوں میں ان کو، سندھ پولیس کے سربراہ کو۔ اب جو میں نے کہا تھا کہ حیدرآباد کا رسوائے زمانہ سسٹم کراچی پہنچ چکا ہے، خود فرخ لنجار کے ڈی آئی جی ایسٹ بننے سے۔ وہ کیا رسوائے زمانہ سسٹم ہے؟ وہ رسوائے زمانہ سسٹم جس کی داغ بیل جو ہے ریاض بھٹو کو ایس ایچ او سچل تعینات کرنے کی شکل میں رکھ دی گئی تھی، لیکن وہ وکٹ آئی جی نے گرا دی۔ اب آیا وہ سسٹم چل سکے گا کہ نہیں؟ وہ سسٹم ہے کیا؟ یہ جو ایس ایس پی حیدرآباد تھے تو ایس ایس پی حیدرآباد ہوتے ہوئے اپنی ذات میں یہ ایس ایس پی حیدرآباد تھے، اپنی ذات میں یہ حیدرآباد کے تمام ایس ڈی پی اوز بھی تھے، یہ تمام ایس ایچ او بھی اپنی ذات میں یہ تھے، تمام ہیڈ مورر بھی اپنی ذات میں تھے، اور چوکی انچارج بھی اپنے ذات میں تھے، اور اسپیشل پارٹی کے انچارج بھی اپنے ذات میں تھے، اور لائن افسر بھی اپنے ذات میں تھے، پولیس ہیڈ کوارٹر بھی اپنی ذات میں تھے۔ تمام تر اختیارات فرخ لنجار نے اپنے پاس رکھے تھے۔ وہ کیسے؟ یعنی کہ ایک تھانے کے مارکیٹ تھانے کا ایس ایچ او ہے، وہاں سے جو ہے وہ فرض کرو کہ 50 لاکھ کا بتہ آ رہا ہے، جو ایس ایچ او بیچارہ وہاں لگا ہے وہ 50 لاکھ اس کو ملنے چاہیے۔ وہ تقسیم کرے گا کتنا ایس ایچ او کا ہے، یا کتنا ڈی ایس پی کا ہے، کتنا ایس ایس پی کا ہے، کتنا ڈی آئی جی کا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ سسٹم اب یہ نہیں چلے گا، اب یہ تمام پیسے میرے پاس آئیں گے، تم جو وہاں کے ایس ایچ او میں تمہیں منتھلی 2 لاکھ روپے دیا کروں گا، کرنا ہے کرو، اس تنخواہ پہ کام کرنا ہے کرو، نہ دفع ہو جاؤ۔ یہی حال ہیڈ مورر کو اگر ملتا ہے اپنے تھانے کے حدود سے فرض کرو 20 لاکھ تو اس کو کہے گا جی 50,000 چاہیے تو لو ورنہ چھٹی کرو۔ ڈی آئی جی کو بھی اور ایس ایس پی کو بھی پیسے، ڈی ایس پی کو پیسے بھی ایس ایس پی دیا کرتے، تمام بیٹ ان کے پاس ہے۔ انہوں نے باقاعدہ ایک فورس رکھی تھی کلیکشن کے لیے، بیٹوں کے لیے، تمام اڈوں سے پیسے یہ خود لیا کرتے تھے۔ اب وہی سسٹم جو ہے یہاں پر بھی لگا، یہاں ان کی ترقی ہو گئی کیونکہ اب ان کے چین آف کمان میں 3 ایس ایس پی بھی آ گئے ہیں۔ ایس ایس پی کو پیسے یہ خود دیں گے، ایس ایس پی کو کہیں گے کہ آپ نے ڈسٹرکٹ سے ٹکا بھی نہیں لینا ہے، ہیڈ مورر کی پوسٹنگ میں، ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ میں، چوکی انچارج کی پوسٹنگ میں، اور جتنا بتائے گا میرے پاس آئے گا میں تمہیں تمہارا حصہ دوں گا۔ یعنی کہ ایس ایس پی سے کہے گا کہ تمہیں مہینے کے 50 لاکھ ملیں گے، آپ نے کسی کو ٹچ نہیں کرنا ہے۔ یہ قانون، یہ نظام ٹھیکیداری نظام یا رائج کرنا چاہتے ہیں، کرنے والے ہیں، کرنے کی شروعات کر دی تھی سچل تھانے میں انسپیکٹر غلام حسین بھٹو کی پوسٹنگ کروانے کی، ریاض بھٹو کی پوسٹنگ کروانے کی شکل میں، جو کہ آئی جی نے وہ وکٹ گرا دی۔ یہ بیماری ان کو لگی کہاں سے؟ یہ کہنے میں طریقہ کار انہوں نے اڈاپٹ کہاں سے کیا؟ یہ کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ یہ لائے ہیں ایس ایس یو سے۔ جب یہاں ان کے ایس ایس یو میں پوسٹنگ ہوئی تھی کمانڈنٹ کے حصے سے، تو مقصود میمن جو وہاں کے ڈی آئی جی، یہ ان کے ذہن کی اختراع ہے، انہوں نے جو ہے وہ ان کے دونوں ہاتھ باندھ کے رکھے تھے، کہنے لگے بھی کہ آپ یہاں کمانڈنٹ ہیں،
آپ کی نہ تو آنکھیں نہ کان، آنکھ بند کرو کان بند کرو، کیا ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں۔ یہاں ایک ڈی آئی جی نہیں ہے، یہاں کا ایم ٹی او بھی آپ کے لیے ڈی آئی جی ہے، یہاں کا لائن افسر بھی آپ کے لیے ڈی آئی جی ہے، یہاں کا جو ہے وہ منشی بھی آپ کے لیے ڈی آئی جی ہے، یہاں کا آر آئی بھی آپ کے لیے ڈی آئی جی ہے، یہاں کا پیر جی بھی آپ کے لیے ڈی آئی جی ہے، یہاں سب کے سب یعنی شبیرہ بھی آپ کے لیے ڈی آئی جی ہے۔ آپ نے کسی کام میں مداخلت نہیں کرنی، آپ کو مہینے میں 5 لاکھ روپے ملیں گے تنخواہ کے علاوہ، اس تنخواہ پہ آپ نے کام کرنا ہے، باقی آپ کو جو کہا جائے گا آپ نے ہر تمام پیپروں پہ آپ نے سائن کرنے ہیں اچھے بچوں کی طرح سے۔ یہ نظام انہوں نے وہاں سے اڈاپٹ کیا، وہاں یہ 6 مہینے رہے لوگوں نے، وہاں انہوں نے یہ سب کچھ سیکھا۔ یہ سیکھنے کے بعد اس کے بعد جب یہ سانگڑ گئے، جہاں جہاں ایس ایس پی رہے، یہ رسوائے زمانہ نظام انہوں نے وہاں انٹروڈیوس کرایا، وہاں نافذ کرایا، امپوز کروایا، اور ان سب کو اس نظام پر چلنے پر پابند کیا۔ اب وہی نظام لے کر جو ہے یہ آئے ہیں ایسٹ زون میں۔ کہتے ہیں نا کہ یہ پھول اپنا داد لطافت پا نہ سکا، کھلا مگر کھل کے مسکرا نہ سکا۔ ابھی تو انہوں نے اس نظام کی داغ بیل ڈالی تھی اپنے پیادے ریاض بھٹو کو ایس ایچ او سچل کا چارج دلوانے کی صورت میں، لیکن پہلے ہی وکٹ جو ہے وہ آئی جی سندھ غلام نبی نعمت نے ہمت جرت کر کے اڑا دی، گرا دی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس وکٹ کو گرانے کی صورت میں وہ کیا پیغام جو ہے وہ دینا چاہ رہے ہیں۔ وزیر داخلہ کے اکلوتے بھانجے ایسٹ زون کے نئے ڈی آئی جی ڈاکٹر فروخ لنجار، جو کہ گریڈ 19 کے ہیں، ابھی گریڈ 20 میں پرموٹ نہیں ہوئے، نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ گریڈ 19 کے ڈی آئی جی کے انڈر میں گریڈ 19 کے ہی ڈسٹرکٹ ایس ایس پی اس وقت کام کر رہے ہیں۔ شرم کی بات ہے، سپریم کورٹ کے رولز کی وائلیشن ہے یہ۔ پتہ نہیں کیسا ہمت جرت کا مظاہرہ کیا آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آخر اپنا پچاڑی کیوں خراب کریں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ دولت کتنی بری چیز ہے۔ ابھی 5 مہینے رہ گئے، لیکن 5 مہینے میں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ اس وقت ہمیں ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ سلسلہ آگے کیسے بڑھتا ہے، آگے کیسے چلتا ہے۔ تعلقات سی ایم میں اور خود لنجار میں تو بہت برے ہیں، خراب ہو چکے ہیں۔ یہ میں نے آج کے کل کے پروگرام میں نے اس پر ڈسکس کیا تھا۔ بہت سے لوگوں نے اس پر جو ہے تنقید کی میرے پہ کہ پتہ نہیں کیا میں نفسیاتی ہو چکا ہوں، نفسیاتی مریض ہو چکا ہوں، کبھی کچھ کہتا ہوں کبھی کچھ کہتا ہوں۔ عجیب عجیب قسم کے لوگوں نے تبصرے کیے، لیکن میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہر آدمی یہاں پر آزاد ہے، ہر آدمی کو کہنے کا پورا پورا حق حاصل ہے، کہہ سکتے ہیں۔ میں تو خود کہتا ہوں کہ آپ نے کچھ کہنا ہے تو کہیں، ہم آپ کے اسٹیٹمنٹ کو اپنے پروگرام میں، آپ کے موقف کو اپنے پروگرام میں بھی شامل کرنے کی جرت و ہمت رکھتے ہیں۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ آئی جی جو ہے وہ لنجار سے بھی گھی شکر ہیں، یہاں ان کے بھی دوست بنے ہوئے ہیں وزیر داخلہ کے، اور وہاں سی ایم کے بھی دوست بنے، نہ ان کو ناراض کر سکتے ہیں نہ ان کو ناراض کر سکتے ہیں۔ دونوں کو اس وقت ساتھ ساتھ لے کر چل رہے ہیں، جس کا سب سے بڑا ثبوت جو ہے خود گریڈ 19 کے ایس ایس پی کو ایز اے ڈی آئی جی کا آرڈر کرنا ہے ایسٹ زون کا، اور اس کے آڑ میں اپنے منہ بولے بیٹے کی بھی پوسٹنگ کرنا ہے اسپیشل برانچ کے ڈی آئی جی کے۔ تو یہ ثبوت ہے کہ وہ نہ اس گھر کو ناراض کر سکتے ہیں نہ اس گھر کو ناراض کر، دونوں کو اس وقت ساتھ ساتھ میں لے کر چل رہے ہیں۔ اب آئی جی کی پالیسی کیسی ہے اس پر آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ آئی جی اس وقت صحیح چل رہا ہے، پولیس فورس کا مورال جو ہے وہ بلند کر رہا ہے، یا کہ پولیس فورس کے مورال کو تباہ برباد کرنے کی اس وقت کوشش کر رہے ہیں، محض اپنے ذاتی مفادات کو تقویت دینے کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کو بڑھاوا دینے کے لیے وہ اس وقت پولیس فورس کو جو ہے انہوں نے پورا کا پورا اس وقت داؤ پر لگا دیا ہے۔ ناظرین یہ تھا ہمارے شو پر، ایسا کہ اپنا فیڈ بیک ضرور دے گا، اسی کے ساتھ چاہتا ہوں اللہ حافظ۔